وہ دونوں شکستہ قدموں سے اس بڑی سی حویلی سے نکلے تھے۔ زاویار نے پلٹ کر ایک نظر اس بڑی سی حویلی کو حسرت سے دیکھا تھا۔ کبھی وہ بھی اس حویلی کا وارث تھا۔ اب اتنا سب ہونے کے بعد رہا یا نہیں، یہ صرف آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ فی الحال تو وہ دونوں ذلت اور رسوائی اپنے دامن میں سمیٹے بڑے بے آبرو ہو کر اس حویلی سے نکلے تھے۔ کس کی سازش کا شکار ہوئے وہ دونوں، یہ وقت بتائے گا۔ بس اس وقت کی حقیقت یہی تھی کہ وہ دونوں گنہگار تھے، اس حویلی کے مکینوں کے اور کئی اپنوں کے، سب رشتوں کے لیے بڑے بے اعتبار ثابت ہوئے تھے۔ دونوں کے دلوں میں کئی راز دفن لیے وہ نکلے تھے۔ اس حویلی سے خالی دامن خالی ہاتھ تھے دونوں۔ شکست تو دونوں کو ملی تھی، پر کس کی دین تھی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ وہ تو مرد تھا، اسے ہمت پکڑنی ہی تھی ان مشکل حالات میں بھی، کیونکہ وہ اکیلا نہیں تھا، ایک اور زندگی اس سے جڑ گئی تھی۔ وہ کمزور سی عورت تھی اور اب اسے ہی اس کی طاقت بننا تھا۔ ہمت کر کے وہ لفظ کی جوڑ توڑ میں مصروف تھا تاکہ بات کا آغاز کر سکے، کیونکہ کہیں سے تو بات شروع کرنی ہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس سے مخاطب ہوتا اور کچھ کہتا، حویلی کا خاص ملازم اس کے روبرو آ کھڑا ہوا اور بولا، زاویار سائیں، یہ گاڑی کی چابیاں اور شہر والے بنگلے کی چابیاں ہیں۔ ملازم نے چابیاں اس کی طرف بڑھائی تھیں۔ کئی لمحے وہ چابیوں کو گھورتا رہا، پر ایک دم اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر وہ اکیلا ہوتا تو کبھی بھی یہ مہربانی قبول نہیں کرتا، پر اس وقت اس کے ساتھ ایک اور وجود تھا جسے وہ دنیا میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے اپنے ساتھ کھانے کے لیے نہیں لے جا سکتا تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر اس نے وہ چابیاں اور ساتھ میں دیا ATM کارڈ اور کریڈٹ کارڈ بھی تھام لیا۔ کبھی وہ حق سے یہ سب چیزیں استعمال کرتا تھا، پر آج یہ سب استعمال کرنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ اپنے ساتھ اس لڑکی کی زندگی مشکل میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ وہ اس حویلی کے کسی بھی مکین کی کوئی عنایت بھی نہ لیتا، بات صرف اس کی حد تک ہوتی، پر اس لڑکی کی وجہ سے اس حویلی کے مکینوں کا احسان اسے لینا پڑ رہا تھا، جس کا اسے تاعمر افسوس رہے گا، کیونکہ جب وہ لوگ اس کا اعتبار نہ کر سکے تو ان کا احسان لینا بھی بڑا اذیت ناک تھا۔ یہ اذیت بھی وہ خود پر سہ گیا۔ دونوں شکستہ قدموں سے ایک گاڑی میں جا بیٹھے تھے۔ نایاب کافی دیر سے ریما کا گراؤنڈ میں انتظار کر رہی تھی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ ہاسٹل جانا تھا۔ وہ دونوں گاؤں سے تعلق رکھتی تھی اور ہاسٹل میں رہتی تھی اور ایک دوسرے کی کزن بھی تھی۔ دونوں کی مائیں آپس میں بہنیں تھیں۔ اور سناؤ، کیا ہوا؟ تم نے آنے میں دیر کر دی، نایاب نے پوچھا اس سے۔ تم نے تو اسائنمنٹ دے دی، میں سر کو اسائنمنٹ جمع کروانے گئی تھی، ریما نے کہا۔ مجھے کہتی میں چلتی تمہارے ساتھ، نایاب نے کہا۔ تم خود تو کلاس بنک کر دی اور میرے ساتھ چلتی تم اسائنمنٹ جمع کروانے، ریما کا لہجہ طنزیہ تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس سے پہلے واقعی نایاب اپنی صفائی میں کچھ کہتی، ریما اسے موقع دیے بغیر دوبارہ بولی، جاؤ بی بی جاؤ، یہ ڈرامے کسی اور کے ساتھ میں کرو، پہلے بھی میری محنت سے بنائی اسائنمنٹ تم نے اپنے نام سے جمع کروا دی، ریما نے منہ بناتے ہوئے کہا، جس پر نایاب اپنی ہنسی ضبط کرنے لگی۔ وہ اکثر ریما کے ساتھ ایسے پرینکس اور جوکس اس کے ساتھ کرتی رہتی تھی۔ ریما بھی خوشی سے برداشت کر لیتی تھی نایاب کی یہ حرکتیں، کیونکہ ریما کلاس کی ٹاپر تھی۔ وہ دوبارہ بنا بھی لیتی تھی اسائنمنٹس۔ نایاب ٹھٹائی سے ہنس رہی تھی اور محبت سے اپنی سہیلی کو دیکھ بھی رہی تھی۔ نہ نایاب اس سے سوری کرتی تھی اور نہ ہی ریما یہ امید رکھتی تھی کہ ان شرارتوں کے بدلے وہ اس سے سوری کرے۔ ابھی نایاب اس سے کچھ کہتی، اسی وقت اچانک زاویار نے آ کر کہا، ہے گرلز، کیا ہو رہا ہے؟ پرسنل باتیں؟ تم کو کیا؟ ریما نے کہا۔ چڑیل، تم سے میں نہیں بولتا، میری نایاب بیسٹو، چلو کہ کچھ کھاتے ہیں چل کر، زاویار نے ریما کو چڑھاتے ہوئے کہا۔ زاویار اور ریما کی نوک جھوک میں وہ کچھ نہیں بولتی تھی، کیونکہ وہ ایک دوسرے کا حساب برابر رکھتے تھے۔ نایاب نے کہا، نیکی اور پوچھ پوچھ، چلو چلو چلتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ چلو چلیں، زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے ساتھ جانے لگی۔ ریما نے جلدی سے کہا، تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ کیا کروں، مجبور ہوں میں، نایاب نے جھوٹ موٹ کے آنسو صاف کرتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ ہاں بس تمہیں تو مجبور ہونا ہی پڑے گا، ورنہ ولید بھائی سے 2 کی 4 کر کے تمہاری شکایت لگاؤں گا، پھر دیکھتا ہوں تمہارا کیا حال ہوتا ہے، زاویار نے نایاب کو اس کے منگیتر سے ڈرایا۔ ولید شاہ زاویار کا بڑا بھائی تھا۔ نایاب ان کے چچا کی اکلوتی بیٹی تھی، جبکہ ریما نایاب کی خالہ کی بیٹی تھی اور ان کی حویلی اکثر آنا جانا لگا رہتا تھا ان کا۔ ریما کا باپ دوسرے گاؤں کا سردار تھا۔ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ زاویار MBA کر رہا تھا اور وہ دونوں BBA اسٹوڈنٹس تھیں اور فائنل ایئر کا چل رہا تھا۔
دونوں کینٹین کی طرف چلے گئے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ ریما اپنا سا منہ لے کر وہیں کھڑی رہ گئی۔ زاویار ہم نے صحیح نہیں کیا اسے اس طرح چھوڑ کر آ گئے، نایاب نے فکر مندی سے کہا اور کینٹین کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی مڑ کر۔ ابھی آ جائے گی، فکر مت کرو، اور میں اچھی طرح سے جانتی ہوں اسے، زاویار نے مزے سے کہا اور اسے ٹینشن فری رہنے کو کہا۔ بھوک کی بھی بہت کچی ہے ریما، ویسے بھی آج تو پیسے بھی لانا بھول گئی ہے، آ جائے گی، فکر مت کرو۔ زاویار نے کہا تو وہ چونک کر بولی، اچھا تو اس شرارت کا یہی مقصد تھا؟ میری غلطی ہے جو تمہیں بتا دیا میں نے۔ نایاب جھنجھلا اٹھی زاویار کے اس انداز پر، کیونکہ وہ ریما کو بے انتہا تنگ کرتا تھا اور اکثر اسے بھی اپنی شرارتوں کا حصہ دار بنا لیتا، اور ریما بیچاری برداشت کر لیتی اس کی حرکتیں۔ اگر کبھی نایاب کسی شرارت میں حصہ دار بننے سے انکار کرتی تو وہ اسے ولید شاہ کے ڈراوے دے کر اپنی شرارتوں کا حصہ بنا لیتا۔ نایاب ولید شاہ کے نام پر اپنے دیور زاویار کی کہی ہر بات مان لیتی تھی۔ اکثر نایاب کو بھی مزہ آتا تھا ریما کو تنگ کرنے میں، کیونکہ اس کے چہرے کے جو تاثرات ہوتے تھے اسے خوب مزہ دیتے تھے۔ شاید زاویار کا بھی یہی مسئلہ تھا، جو جتنا شرارتوں سے زچ ہوتا تھا اسے اور تنگ کرنے میں مزہ آتا تھا۔ ریما بھی بالکل ایسی تھی، جتنا وہ تنگ کرتی تھی اس کی شرارتوں سے وہ دونوں اتنا ہی اسے تنگ کرتے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، تمہاری کزن کو چھیڑنے کا اپنا ہی مزہ ہے، ابھی تو دیکھو میں اور کیا کرتا ہوں۔ زاویار کا قہقہ بلند ہوا اور ساتھ ہی مزہ لیتے ہوئے کہا تھا، جبکہ نایاب کی حیرت سے آنکھیں کھل گئیں اور کہا، کیا کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ لو آ گئی تمہاری کزن ریما، زاویار نے یہ کہتے ہوئے اس کی توجہ سامنے کی طرف کروائی جہاں سے ریما آ رہی تھی۔ ریما آتے ہی ان دونوں کے پاس بیٹھ گئی۔ اچھا ہوا ریما تم آ گئی، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، نایاب نے فکر مندی سے کہا۔ ریما نے زاویار کی طرف دیکھا بھی نہیں اور اسے اگنور کرتی نایاب سے کہا، میرے لیے برگر منگوا دو، مجھے بھوک لگی ہے، اور ہاں ساتھ میں کولڈ ڈرنک بھی۔ ریما نے شان بے نیازی سے کہا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، نایاب نے جلدی سے کہا۔ تینوں نے اپنا آرڈر دے دیا۔ میرے پیسے تم دے دینا نایاب، ریما نے جتاتے ہوئے کہا۔ ہاں یار یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے، نایاب نے جلدی سے کہا۔ اس نے مکمل زاویار کو اگنور کیا ہوا تھا۔ آرڈر آنے کے بعد تینوں کھانے لگے سکون سے۔ ابھی وہ کھانے کے آخری مراحل میں تھے کہ زاویار نے کیچپ کے لیے ہاتھ اٹھایا تو کولڈ ڈرنک پر ہاتھ لگنے سے ڈرنک نایاب کے کپڑوں پر گر گئی۔ اس نے کہا، میں ابھی آتی ہوں یہ صاف کر کے، ہاں جلدی آنا، ریما نے برگر سے انصاف کرتے ہوئے کہا۔ نایاب اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کر چلی گئی اپنے کپڑے صاف کرنے۔ کچھ دیر میں زاویار بھی اٹھ کر چلا گیا۔ ریما جو اس قدر اسے اگنور کر رہی تھی اس نے محسوس ہی نہیں کیا اس کا جانا۔ کافی دیر گزر گئی، ریما نے دیکھا نہ نایاب آئی نہ زاویار آیا۔ ویٹر نے آ کر کہا، یہ رہا بل میم۔ کیا؟ میرے فرینڈز آ جائیں تو دیتے ہیں، ریما نے کہا۔ 5 منٹ اور گزر گئے۔ ویٹر نے کہا، کافی دیر ہو گئی، اب تو آپ کے دوست آئیں گے نہیں، آپ مہربانی کر کے بل دیں تاکہ میں اور طرف متوجہ ہو سکوں۔ ویٹر کو بھی تھوڑا شک ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی اپنے دوستوں کی طرح غائب نہ ہو جائے اور ایسا نہ ہو کہ اس سے ہی پیسے بھرنے پڑ جائیں۔ ویسے بھی یونیورسٹی میں آئے دن لڑکے لڑکیاں ایسی شرارتیں کرتے رہتے تھے جس کا نقصان ویٹروں کو ہی اٹھانا پڑتا تھا۔ جب بھی لڑکے لڑکیاں ادھار کی بات کرتے اور کھانا کھا کر اگلے دن مکر جاتے تھے، جس کی وجہ سے اب ویٹر خیال رکھتے ان باتوں کا، جیسے کہ یہ ٹیبل اس ویٹر کے حصے میں آئی تھی، اسی لیے وہ ریما پر نظر جمائے ہوئے تھا کہ کہیں یہ بھی اپنی دوستوں کی طرح غائب نہ ہو جائے۔ اس کینٹین میں سب ویٹروں کو اپنے حصے کی ٹیبل دی ہوئی تھی اور وہ انہیں کا آرڈر لیتے تھے اور انہی کی کلیکشن کرتے تھے۔ فکر نہ کریں، میرے فرینڈز آ جائیں گے، پیسے مل جائیں گے آپ کو، ریما نے ویٹر سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی یہ کہتے ہوئے۔ ہاں بالکل، ویٹر منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ریما موبائل پر کال کر رہی تھی نایاب کو اور اس کا نمبر بن جا رہا تھا۔ ریما نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں دیکھ کر آتی ہوں میرے دوستوں کو، اس نے ویٹر سے کہا۔ پہلے میرے پیسے دیں، پھر آپ چاہے جو بھی کریں، اب کی ویٹر بولا۔ میں نے کہا نا میں آتی ہوں آپ کو پیسے دیتی ہوں، 1 منٹ کی تو بات، ریما نے تیز لہجے میں کہا، پر پھر بھی وہ نرمی سے بولا۔ سوری میم، آپ بھی اپنے دوستوں کی طرح غائب ہو جائیں گے، اسی لیے بہتر ہے کہ پہلے میرے پیسے دیں، پھر آپ چاہے جو بھی کریں۔ ویٹر اس کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے ساری کینٹین میں نظر گھما کر دیکھ لیا، کوئی بھی شناسا نہ ملا، نہ نظر آیا۔ اب وہ پریشان ہو گئی۔ وہ تصور کی آنکھ سے خود کو ساری کینٹین کے برتن دھوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ شدید شرمندگی محسوس کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ تصور میں دونوں کو اپنے دانتوں کے بیچ پیس بھی رہی تھی۔ ریما دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی اور لفظ جمع کرنا شروع کیے کہ کیسے ویٹر کو سمجھائے کہ اس کے کمینے دوست ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔
اور کس طرح وہ معصوم ان کی سازشوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ تھوک نکلتے ہوئے ریما نے کہا، وہ ایکچولی بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کا جتنا بل بنتا ہے اس کے بدلے میری ایک گھڑی رکھ لیں۔ اس کا لہجہ ملتجی ہو گیا۔ سوری میڈم، میں اس گھڑی کا کیا کروں گا؟ میرے پیسے مجھے دیں اور جائیں یہاں سے۔ وہ گھڑی اس کی طرف بڑھا چکی تھی۔ اس آدمی نے لینے سے انکار کر دیا تو دوبارہ سوچنے لگی کہ اب کس چیز کی آفر دے، اور تو کچھ اس کے پاس ہے نہیں سوائے موبائل کے۔ اس وقت زاویار نے اس کے ہاتھ سے گھڑی لے کر اور بل دے دیا ویٹر کو۔ ویٹر نے شکریہ کہہ کر چلا گیا اور ریما غصے سے زاویار کو دیکھ رہی تھی۔ تم باز نہ آنا اپنی حرکتوں سے، ریما نے غصے سے گھورتے ہوئے سے کہا۔ زاویار ہونٹوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، کوئی کہہ سکتا ہے یونیورسٹی کی ٹاپر کو کس طرح ہم لوگ الو بناتے ہیں ڈیلی بیسس پر؟ زاویار کا انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی تم۔ اس بار حویلی آؤں گی نا گھر تو انکل سکندر سے تم دونوں کی شکایت کروں گی، ریما نے دھمکی دی۔ فضول میں تمہاری مدد کرتی، اچھا ہوتا یہاں بیٹھ کر سب کے جھوٹے برتن دھو رہی ہوتی۔ زاویار نے اپنی سائیڈ جیب میں کھڑی رکھتے ہوئے منہ چڑھاتے ہوئے سے کہا، دیکھ لینا کسی دن میں بھی ایسا بدلہ لوں گی، دونوں صدیوں تک یاد رکھو گے۔ ریما پیر پٹکتی ہوئی کینٹین سے باہر چلی گئی۔ پیچھے کھڑا زاویار کافی دیر ہنستا رہا۔ ویسے بھی وہ تو نایاب کو ہاسٹل چھوڑ آیا تھا اور جانتا تھا کہ اب ریما اس کے ساتھ جائے گی نہیں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ تم ہاسٹل جا چکی ہوگی، ریما نے نایاب کو بیڈ پر لیٹتے دیکھ کر کہا۔ وہ نایاب نے کچھ کہنا چاہا پر ریما نے اس کی بات کاٹی اور کہا، میرا ساتھ کبھی مت دینا، جب بھی دینا اسی کا دینا، وہی تمہارا سگا ہے نا، میں تو تمہاری کچھ بھی نہیں لگتی۔ ارے یار سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نایاب کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ریما اس کی بات کاٹتی بولی، تم دونوں نے خوب میری بے عزتی کروائی کینٹین میں۔ ریما گھور رہی تھی اسے۔ یقین مانو میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا ایسا کچھ کرنے کا، میں کولڈ ڈرنک صاف کرنے گئی تھی، پیچھے وہ آ گیا، جیسے گرلز کامن روم سے نکلی میرے بازو سے پکڑ کر لے گیا اور کہا چلو ہاسٹل۔ کہنے لگا ریما کو خود لے کر آؤں گا، اور پھر میرے پاس ولید شاہ کا فون آیا تھا، اس سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ نایاب نے وضاحتی انداز میں کہا، ایک نمبر کا کمینہ ہے یہ شخص، مجھے زچ کرنے کے لیے اس نے ولید بھائی کو کہا ہوگا کال کا، مجھے پورا یقین ہے۔ ریما تیز لہجے میں پر یقین لہجے میں بولی تھی۔ جانتی ہوں اسے میں اچھی طرح، ریما نے کہا، اس کمینے کے عشق میں گوٹا گوٹا ڈوبی ہو تم، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ نایاب اس پر جتانا نہ بھولی کہ وہ کس قدر زاویار سے محبت کرتی ہے۔ اس کی بات پر ریما بولی، تم کچھ نہ کرنا میرے لیے، اسی وجہ سے سب برداشت کر رہی ہوں۔ وہ کچھ کہے تو کچھ بولوں، اب کیا منہ اٹھا کر کہوں زاویار میاں ریما میڈم آپ سے عشق میں مبتلا ہیں؟ میری سہیلی کی بھی کوئی عزت ہے؟ وہ ایک ہنٹ دے پھر تو پوری داستان عشق سنائے بیٹھ جاؤں، آئی سمجھ؟ نایاب نے جتاتے ہوئے کہا۔ ریما اس کا منہ دیکھتی رہ گئی، کیونکہ کب زاویار کی شرارتوں میں زچ ہونے کے ساتھ ساتھ محبت کر بیٹھی پتہ ہی نہیں چلا۔ اب بھی وہ اسے زچ ہوتی تھی پر اس کی توجہ خود پر محسوس کر کے خوش بھی ہوتی تھی۔ پوری گدھی ہو تم ریما، کون سا ٹیچر تجھے ٹاپ کے مارکس دیتا ہے؟ اس کی ڈگری پر ڈاؤٹ ہے مجھے، نایاب اس سے بولی، جس پر ریما جوابی کارروائی میں بولی، وہی ٹیچر جو تجھے فیل کرتے کرتے مجبوری میں پاس کرتا ہے، اس کی ڈگری کینسل کروانی پڑے گی۔ ریما نے بھی اچھی طرح سے اسے اس کی کارکردگی جتائی تھی۔ نایاب ہنسی میں لوٹ پوٹ ہو گئی تھی۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے، سچ کہا ہے، ریما نے منہ بنا کر کہا۔ موٹی صحیح کہا تو نے، اسی لیے ہنسی ہوں، نایاب نے کہا، کیونکہ ریما سچ ہی کہہ رہی تھی کہ وہ بمشکل پاس ہوتی تھی جبکہ ریما یونی کی ٹاپر تھی، جبکہ نایاب تو بس ریما کے لیے ہی پڑھ رہی تھی، ورنہ اسے خاص دلچسپی نہ تھی تاکہ دونوں سہیلیاں ساتھ رہ سکیں۔ موٹی نہیں اسمارٹ کہو سمجھی، ریما نے کہا۔ ہائے رے خوش فہمی، وہ بولی۔ ریما نے اسے دکھایا اپنے کپڑے کو پیچھے سے پکڑ کر، دیکھ تھوڑی سی ہوں ہلدی، خود سوکھی ماچس کی تیلی جیسی ہو، اسی لیے تیری ان چھوٹی آنکھوں سے موٹی لگوں گی تجھے، ریما نے اچھی طرح اسے جتایا۔ نایاب اسے چڑھانے کے لیے بولی، ایسے بیٹھے گی تو زاویار کی آنکھوں میں فٹ نہیں ہوگی، دل میں کیا خاک بیٹھو گی؟ کیا زاویار نے ایسا کہا؟ ریما نے سانس رو کے پوچھا۔ نہیں تو مجھے ایسا لگا، نایاب نے بے پرواہی سے کہا۔ نایاب کی بچی، کہاں کی بات کہاں لے گئی تو؟ بات گھمانا کوئی تجھ سے سیکھے، ریما نے اس کے بے پرواہ انداز پہ کہا۔ دیکھ ابھی کیا کرتی ہوں تمہارے ساتھ، ریما نے آنکھیں دکھا کر کہا اور تکیہ اٹھایا اور پھر اسے مارنے لگی۔ نایاب اسے روکنے لگی۔ رک رک رک، ایسے مارے گی، کہاں سے ہوں گے نایاب کے بچے؟
آخر کار نایاب بھی تکیہ اٹھانے میں کامیاب ہوئی۔ پھر دونوں میں پلو فائٹ شروع ہو گئی۔ دونوں کی ہنسی اور چیخوں سے کمرہ گونج رہا تھا۔ وارڈن کے آنے تک یہ سلسلہ چلتا تھا۔ آس پاس کی لڑکیاں آ چکی تھیں اور انجوائے کر رہی تھیں دونوں کی پلو فائٹ۔ گھر پہ بھی ان دونوں کی یہی حالت، ہر شرارت کا اینڈ پلو فائٹ پر ہوتا تھا۔ دونوں کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد گراؤنڈ میں بیٹھی تھی۔ اچانک ریما نے کتاب رکھی اور کہا، سنو۔ نایاب نے موبائل پر سے نظر اٹھا کر کہا۔ موبائل بند کر کے وہ ریما کی طرف پوری طرح متوجہ ہوئی۔ ریما بولی، اسے کہو میری گھڑی دے، 500 لے اس سے دے اور میری گھڑی مجھے دلواؤ۔ ریما نے نوٹ دیا نایاب کو۔ کال کر کے بلاؤ، آمنے سامنے بات کرو، نایاب نے مشورہ دیا بغیر نوٹ پکڑے۔ مجھے نہیں کرنی بات، ریما نے کہا منہ بنا کر۔ کرنا کون چاہتا ہے تم سے بات؟ زاویار نے اچانک آ کر دھم سے دونوں کے بیچ بیٹھ گیا گھاس پر اور اسے کہا۔ ریما کھسک گئی۔ شیطان کا نام لیا، لو حاضر بھی ہو گیا، ریما نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے جوابی کارروائی کے طور پر زاویار کچھ کہتا، نایاب دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے لیے لڑنا بند کر دو دونوں، مجھ سے روز صلح نہیں کروائی جاتی۔ ہائے اللہ، کیا مجھے تم نے اسی کام کے لیے بنایا ہے؟ ساری عمر یہی کروں گی کیا؟ ہائے، نہیں ہوتا مجھ سے، نایاب نے دہائی دیتے اسٹائل میں کہا اور جھوٹ موٹ کے آنسو جو نکلے ہی نہیں وہ صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ نایاب کا انداز سراسر ڈرامائی تھا۔ رحم میرے مولا، رحم کر۔ اب تو دوپٹے سے جھوٹ موٹ کے آنسو پوچھنے لگی جو کبھی نکلے ہی نہیں نایاب کی آنکھ سے۔ تم رو نہیں میری بیسٹو، ہم صلح کر لیتے ہیں، کتنے اختلاف کیوں نہ ہو۔ انڈیا پاکستان دوستی کرے گا چائنا کے لیے، زاویار اس کے دکھ میں برابر شریک ہو کر کہا اور ریما کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ زاویار نے منٹوں میں خود کو اور ریما کو انڈیا پاکستان بنایا، جبکہ نایاب کو چائنا کہا تھا۔ بس کرو ڈرامہ تم دونوں، پہلے میرے ساتھ کرتے ہو اور پھر آخر میں مجھے منانے کے لیے یہ ڈرامے۔ چائنا پاکستان سدا کے دوستی رہیں گے، تم انڈیا ہو، نکلو یہاں سے، ریما نے چڑھ کر کہا، ساتھ ہی ساتھ دھکے دینے لگی زاویار کو۔ وہ ڈٹائی سے ہنسنے لگا ریما کی بات پر۔ دفع ہو اگر آئندہ ایسا مذاق جو کیا دونوں نے میرے ساتھ، ریما نے کہا۔ اوکے، اب تو دھکے بھی کھا لیے، معاف کر دو اب، زاویار نے کان پکڑ کر کہا۔ ہاں کر دیا، ریما نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ وہ ان دونوں سے جدا نہیں ہو سکتی تھی کبھی، اور نہ ہی زیادہ دیر خفا رہ سکتی تھی ان سے۔ تینوں کا ساتھ پرانا تھا۔ زاویار ان سے 2 سال بڑا تھا، پر اس کا ساتھ بہت پرانا تھا۔ میری گھڑی دو، ریما نے کہا اور اس کی طرف پیسے بڑھائے۔ کل لا دوں گا، رکھو اپنے پیسے اپنے پاس، زاویار نے کہا، جس پر وہ پیسے دوبارہ پرس میں رکھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر زاویار اور ریما میں ایک نئی بحث شروع ہو چکی تھی۔ وہ نایاب ہمیشہ کی طرح ان دونوں کے بیچ پسنے لگی اور ہنسنے لگی۔ یہ ان دونوں کا لاسٹ سیمسٹر تھا۔ سیمسٹر ختم ہوتے ہی 2 ہفتے کے بعد نایاب اور ولید کی شادی کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ عید کے بعد دونوں کے ایگزامز تھے اور ایگزامز کے بعد شادی کی تیاری کرنی تھی۔ آج دونوں مال آئی تھی عید کے لیے ڈریس لینے۔ زاویار ساتھ تھا دونوں کے۔ نایاب نے ڈریس سلیکٹ کر لیے تھے۔ وہ ہمیشہ سے ولید کو سوچ کر ہی کپڑے لیتی تھی۔ اب جلدی کرو، نایاب نے کہا۔ پسند آ جائے تو ہی لوں گی نا، ریما نے کہا۔ اس نے کرتی پسند کی تو شیشے میں خود پر رکھ کر دیکھی تو زاویار نے اسے زبردست کا اشارہ کیا۔ اتنی دیر سے جس کو ہاتھ لگاتی وہ انگوٹھا نیچے کر کے اشارہ کرتا، ناپسندیدگی کا۔ اس نے خوشی خوشی پیک کروا لی۔ اپنی محبت کی پسند اسے عزیز تھی، بچپن کی محبت تھا وہ اس کی۔ ریما کو نہیں پتا تھا کہ زاویار اور اسے پسند کرتا ہے یا نہیں، پر وہ اسے شدید محبت کرتی تھی، اسی لیے تو وہ بخوشی اس کے سارے مذاق سہ جاتی تھی۔ وہ مال میں اس کی پسند کا ڈریس لے کر خوش تھی۔ زاویار وہاں سے ہٹ چکا تھا۔ اس بات کا وہ کیا ذکر کرتی نایاب سے؟ کوئی یقین کا دامن زاویار نے اسے نہیں تھمایا۔ اس طرح کچھ پسند تو وہ نایاب کو بھی کروا دیتا تھا۔ اسے کروایا تو کون سی بڑی بات ہے، اسی لیے دل میں سوچ لیا نایاب کو کچھ نہیں بتائے گی، اس کی ضرورت بھی نہیں لگی اس کو۔ دل میں ایک ٹیس سی اٹھتی محسوس ہوئی ریما کے، کاش کوئی اظہار کر دے تو دل کو بھی کچھ سکون آ جائے۔ شاپ سے باہر نکلنے لگی تو نایاب نے سامنے آ کر کہا، جاؤ یہ ڈریس ٹرائی کر کے دکھاؤ میرے لیے۔ بلیک کلر کا خوبصورت لانگ فراک تھا جو نایاب نے پسند کیا تھا ریما کے لیے۔ اوکے، نایاب کی خوشی کا سوچ کر مان گئی۔ وہ چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی، اسے اپنا پرس اور شاپر تھما کر۔ واپس آ کر شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی تو اسے لڑکی نے دوپٹہ تھمایا۔ اس نے خود کو مرر میں دیکھنے لگی۔ اس نے غور کیا نایاب تو وہاں تھی ہی نہیں۔ نایاب، نایاب، اس نے آواز دی۔ وہ اسے ڈھونڈنے لگی، اسے پوری شاپ میں۔ نایاب نہ زاویار نظر نہیں آئے۔
اسے پریشانی نے گھیر لیا۔ پھر سے ناٹ اگین، دونوں کو ماروں گی، ریما نے چڑھ کر کہا۔ شرٹ، پرس، موبائل دونوں اسے دے دیے تھے میں نے، وہ پرسوچ انداز میں خود سے بول رہی تھی۔ اب کیا کروں؟ جلدی سے کپڑے چینج کر کے ان کے کپڑے واپس کر کے دیکھتی ہوں، رکشے سے واپس چلی جاتی ہوں، وہ خود سے بولے جا رہی تھی اور آگے کی تدبیر کرنے لگی۔ ان دونوں کے مذاق سے تو کبھی نہ کبھی میرا ہارٹ فیل ہو ہی جانا تھا۔ سوچتی ہوئی وہ چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ جا چکے ہوں گے، وہ سمجھ گئی تھی۔ وہ چینجنگ روم میں آئی، اس کے کپڑے موجود نہ تھے۔ اب صحیح معنی میں اس کے تو چھکے ہی چھوٹ گئے۔ اس نے جلدی سے کہا، نایاب اور زاویار اگر یہیں کہیں ہو تو جلدی سے واپس آ جاؤ، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ وہ یہاں ہوتے تو آتے نا۔ وہ کاؤنٹر پر آئی اور سوچ رہی تھی کہ اب کن لفظوں میں اپنی پوزیشن کلیئر کرے۔ ایکسکیوز می، اس نے اپنے ہاتھ مروڑتے ہوئے کہا۔ جی میم، کاؤنٹر پر کھڑے بندے نے کہا۔ وہ ایکچولی میرے فرینڈس کو مذاق کی عادت ہے، اس کی پیمنٹ میں آپ کو۔ گھبراہٹ میں وہ اٹک اٹک کر آدھے ادھورے لفظ بول کر اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ کاؤنٹر والے نے کہا، میم اس کی تو پیمنٹ ہو چکی ہے، یہ ڈریس آپ کا ہی ہے۔ اس کا سانس اب جا کر کچھ بحال ہوا اور اس نے دل میں سوچا، شکر ہے ان دونوں نے تو میرے کپڑے نہ اتروائے۔ لاحول، یہ کیا سوچ رہی ہوں میں؟ وہ خود کو سرزنش کرتے ہوئے بولی خود سے، تم دونوں جانتے ہو کہ مجھے رکشے میں اکیلے آنے سے ڈر لگتا ہے، اسی لیے تم دونوں نے میرے ساتھ یہ ڈرامہ کیا ہے۔ اب یہ بےہودہ کپڑے پہن کر میں ہاسٹل جاؤں واپس، وہ بھی رکشے میں، کیونکہ بس میں گئی تو پیسے کہاں سے دوں گی؟ وہ خود سے باتیں کرتی ہوئی اور سوچتی ہوئی مال سے باہر نکل آئی۔ کہیں بھی راستے میں دونوں کو اس نے دیکھنے کی کوشش کی، وہ دونوں کہیں بھی نظر نہ آئے۔ اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اب وہ جانتی تھی کوئی فائدہ نہیں۔ آج تو زبردست فائٹ کروں گی تجھ سے نایاب، جو تم نے کیا ہے زاویار پر کوئی معیار نہیں، پر تم میری بیسٹ فرینڈ ہو کر ایسا کر رہی ہو، آج تو تم کو اس کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی ہوئی باہر نکل آئی۔ باہر نکل کر وہ رکشہ ڈھونڈنے لگی اور رکشے کے لیے نظر دوڑا رہی تھی تو اس کے سامنے نظر پڑی تو اپوزٹ روڈ کی طرف دونوں کھڑے نظر آئے۔ اس نے دانت پیسے اور جلدی سے روڈ کراس کر کے ان کی طرف جانے لگی۔ اس نے ان دونوں کو آواز دینے کی غلطی نہ کی، کیونکہ کیا پتا وہ یہاں سے بھی چلے جاتے۔ جیسے ہی ان دونوں کی نظر اس پر پڑی، وہ اندر کی طرف چلے گئے۔ ریسٹورانٹ میں وہ ان کی طرف اندر بڑھی، ایک کمرے کی طرف چلے گئے۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، اندھیرا تھا، کسی نے اس کے سر پر کچھ رکھا اور اچانک لائٹ کھل گئی۔ سرپرائز! اس کے سر پر کراؤن رکھا تھا نایاب نے، نفیس سا۔ برتھ ڈے پرنسس نور شاہ اور خاور شاہ نے اسے گلے لگایا، ساتھ ہی اس کے تینوں بھائی بھی کھڑے تھے۔ وہ حیران تھی اپنے پیرنٹس اور بھائی کو دیکھ کر۔ سالگرہ مبارک ہو میرے بچے، وہ بولے۔ شکریہ بابا جان اور امی جان۔ ریما کی آنکھ میں خوشی کے آنسو تھے۔ خوبصورت سجاوٹ اور سامنے ٹیبل پر پیارا سا کیک جس کے سراؤنڈنگ میں کینڈلز تھیں، سب کچھ اسے مبہوت کر رہا تھا۔ اس پر فلاورز پھینکے اس کے بھائیوں اور زاویار، نایاب اور ولید نے۔ نایاب اور زاویار مسکرائے جا رہے تھے۔ کیسا لگا سرپرائز؟ ولید نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر پیار سے پوچھا۔ زبردست، نایاب نے اسے گلے لگا کر وش کیا۔ اب کیا آنسو بہاتی رہو گی یا کیک بھی کاٹو گی؟ زاویار نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس نے خوشی کے آنسو صاف کیے اور کیک کی طرف بڑھی۔ اس کے بھائی بھی مسکرا رہے تھے۔ صباحت شاہ نے اسے پیار کیا۔ تھینک یو۔ خالہ اور انکل نہیں آئے؟ اس نے سب کی طرف ایک نظر کی۔ اسے سکندر شاہ نظر نہیں آئے۔ سکندر شاہ اور صباحت شاہ نایاب کے والدین تھے۔ ہاں بیٹا، ان کی کچھ مصروفیت تھی، پھر اس نے کیک کاٹا۔ اسے پھر سے پھولوں کی بارش کر دی گئی، سب نے اسے گفٹس دیے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بہت ساری پکس بنوائی اس نے۔ اس طرح ریما کی سالگرہ کا دن اختتام کو پہنچا۔ یہ ساری سیلیبریشن نایاب اور زاویار کی طرف سے تھی۔ آخر میں ریما دل سے دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رات میں ہاسٹل میں بیٹھی تھیں۔ شام میں دونوں کو چھوڑ گئے تھے گھر والے، پھر سب گاؤں واپس چلے گئے۔ زاویار اپنے فلیٹ پر چلا گیا۔ ابھی اس کے تھیسس کا کام رہتا تھا، ڈگری اس کی کمپلیٹ ہونے والی تھی۔ ابھی بیٹھی دونوں پڑھ رہی تھیں۔ چھوڑ ریما، میرا دل نہیں لگ رہا پڑھائی میں، نایاب نے کہا۔ کیوں؟ ریما نے کتاب سے سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا سوالیہ نظروں سے۔ رات کے 11 بج رہے تھے، 12 بجے تک دونوں سو جاتی تھیں۔ یار شاہ سائیں کی باتیں کرتے ہیں نا؟ نایاب اکثر پیار سے ولید شاہ کو شاہ سائیں بھی کہتی تھی، آخر اس کا ہونے والا سر کا سائیں بھی تو تھا۔ نایاب محبت سے ولید کے لیے ایسے لفظوں کا انتخاب کرتی تھی۔ اوکے کرو، میں بھی سنوں تمہارے مغرور سائیں کی باتیں سناؤ، ریما نے کہا۔ اب وہ کتاب بند کر کے مکمل اس کی طرف متوجہ تھی۔ ایسے کیوں کہتی ہو؟ نایاب نے روحانسی ہو کر کہا۔
کیوں نہ کہوں؟ کیسے غصے سے گھور رہے تھے دن میں تمہیں۔ ریما کو اپنی معصوم دوست کے لیے کھڑوس ولید شاہ پسند نہیں تھا، کیونکہ اکثر وہ نایاب پر روب جمایا کرتا تھا، جبکہ ریما اور دوسری لڑکیوں کے معاملے میں نرم سا تھا، اپنا سارا روب نایاب پر ہی جماتا تھا اور اسے اپنے حساب سے ہی چلاتا تھا۔ ہاں تو صحیح ہے نا، میرا دوپٹہ سر سے اتر گیا تھا، ان کو پسند نہیں ہے۔ نایاب اسے ولید کے گھورنے کی صفائی پیش کر رہی تھی۔ یار کیا چیز ہو، یہ محبت نہیں قید ہے، ابھی سنبھل جاؤ، ریما نے سمجھایا۔ مجھے محبت کی قید منظور ہے، پر اپنے شاہ سائیں سے جدائی منظور نہیں، نایاب نے محبت سے بھرے لبریز لہجے میں کہا۔ ریما اس کو دیکھتی رہ گئی، جس کی آنکھوں میں صرف ولید شاہ کے لیے محبت تھی، ایسی محبت جس میں وہ قید میں رہ کر بھی خوش تھی۔ وہ کس قدر اس پر سختی کرتا تھا، ہر معاملات کی اس سے خیر خبر لیتا تھا۔ وہ کہاں آتی ہے کہاں جاتی ہے اور وہ خوشی خوشی اس کے پوزیسو نیچر کو برداشت کر لیتی تھی۔ ولید شاہ کے سامنے وہ پل کر بڑی ہوئی تھی، پھر بھی ہر معاملات میں وہ نایاب پر سختی کرتا تھا۔ یار مجھے ان کا ایٹیٹیوڈ پسند نہیں ہے، باقی تمہاری مرضی، میں ویسے بھی اتنے سالوں سے سمجھا رہی ہوں، تم نے کون سا سمجھ لینا ہے؟ ریما نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ ولید بھائی سب کے لیے اچھے ہیں، تمہارے لیے بہت زیادہ پوزیسو، اور اتنی ریسٹرکشنز کیسے برداشت کرو گی یار؟ حقیقت میں اس کے لیے بے انتہا فکر مند تھی، کیونکہ ولید شاہ اور زاویار شاہ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک پتھر جتنا سخت تھا تو دوسرا نرم شبنم سا تھا۔ ہاں زاویار شاہ تھوڑا شرارتی ضرور تھا، پر ہمیشہ سب کی فکر کرتا تھا۔ محبت میں سب ممکن ہے میری جان، نایاب نے محبت سے لبریز لہجے میں کہا۔ ہاں یہ تو ہے، ریما نے کہا۔ تم خود بتاؤ، زاویار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ نایاب نے پوچھا۔ زاویار الگ ہے ولید بھائی سے، ریما نے کہا مزے سے۔ زاویار کی بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں الوہی چمک تھی۔ ہاں ہاں ڈیئر، یاد رکھنا شوہر بن کر سارے مرد نہ ایک جیسے ہو جاتے ہیں، نایاب نے ہنستے ہوئے کہا۔ بات کو گھما لو، کوئی بات نہیں، شادی ہوگی تب پوچھوں گی تم سے، ویسے بھی تمہاری تو جلدی ہونے والی ہے، سارے ایکسپیرینسز تم سے ہی تو لوں گی، ریما نے مزے سے کہا۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے، دونوں کھل کھلا کر ہنسی۔ ریما نے اسے گلے لگا لیا۔ تھینک یو، جو آج تم دونوں نے کیا، مزہ آیا، نایاب نے پوچھا۔ بہت، پر کسی دن تم دونوں نے میرا ہارٹ فیل کر دینا ہے، اتنے خطرناک مذاق کر کر کے۔ ریما نے اسے خود میں بھینچ لیا اور محبت سے اس کے گال چوم لیے۔ ریما نے، پاگل کہیں گی، نایاب نے اسے دور کرنا چاہا، اس نے دوبارہ اسے خود میں بھینچ لیا۔ نایاب اس کے پیار بھرے انداز پر مسکرا رہی تھی، اور قسمت دور کھڑی ان دونوں پر مسکرائے جا رہی تھی۔ ان کی شرارتوں اور مستی میں عید آئی اور گزر گئی۔ ایگزامز کی تیاری شروع کر دی دونوں نے۔ ریما پوری طرح ایگزامز کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ نایاب کبھی کبھار شاپنگ پر بھی چلی جاتی تھی۔ شادی کی تیاری کی وجہ سے نایاب کو پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، وہ تو صرف ریما کے ساتھ رہنے کے لیے پڑھائی کر رہی تھی، اور ریما بھی نایاب کی خوشی کے لیے اسے اپنے ساتھ لے کر یہاں آ گئی تھی۔ پڑھائی تو بس ان دونوں کو ساتھ رہنے کا بہانہ تھا۔ ولید بھی نایاب کو اتنا پڑھانا نہیں چاہتا تھا، پر ریما اور زاویار کی وجہ سے دے دی اجازت۔ شاہ حویلی کا ماحول ٹپیکل گاؤں کی قسم کا تھا، لڑکیوں کو پڑھانے کا اتنا رواج نہیں تھا، پر تایا سائی کی سپورٹ نے اور اس کے منگیتر کی اجازت کی وجہ سے وہ اتنا پڑھ پائی تھی۔ نایاب کی بنسبت ریما کے گھر والے کھلے دماغ کے لوگ تھے۔ گاؤں میں رہنے کے باوجود ریما کے بابا خاور شاہ اور ان کی حویلی کا ماحول ذرا الگ تھا۔ وہاں کی عورتیں انٹر تک گاؤں میں ہی پڑھ لیتی تھی۔ ریما پہلی لڑکی تھی جو یونیورسٹی گئی تھی، اپنے بابا کی خواہش پر۔ ریما کو پتا تھا نایاب آگے پڑھ نہیں سکتی، کیونکہ شادی کے بعد پڑھنے کی اجازت نہ تھی اس کے گاؤں میں، جبکہ ریما کے بابا آگے بھی اسے پڑھانا چاہتے تھے، اور اب اس کا بھی جنون تھا آگے پڑھنے کا۔ آخرکار ایگزامز بھی ختم ہو گئے، اسٹڈی سے دونوں فارغ ہو گئیں اور دونوں بہت خوش تھیں۔ ریما تو 2 دن آرام کرتی رہی، اتنی زیادہ تھکن اسے ہو گئی تھی۔ نایاب کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کیونکہ وہ شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ شادی میں 2 ہفتے جو رہ گئے تھے، اگلے دن جیسے تیسے ریما بھی اس کے ساتھ تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ ویسے بھی گاؤں کا رواج تھا کہ 1 ہفتے پہلے دلہن کو مائیوں بٹھا دیتے تھے، اور الگ الگ قسم کی رسمیں روز ہوتی رہتی تھیں، اسی لیے ان کو جلد سے جلد اتوار کے دن پہنچنا تھا۔ ریما نے سوچ لیا تھا کہ وہ اتوار کا دن ایک دن اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارے گی، پیر کو نایاب کے پاس رہے گی اور شادی تک اسی کے ساتھ ہوگی۔ یہ دن اپنی زندگی کے وہ بہترین طریقے سے اپنی سہیلی کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، اور بہت ہی یادگار یادیں بنانا چاہتی تھی نایاب کے ساتھ، اور ان دنوں کو اپنی زندگی کے یادگار دن بنانا چاہتی تھی۔
کیونکہ اس کے بعد اس کی دوست ویسے بھی ولید شاہ کو پیاری ہو جانی تھی۔ پھر اسے کہاں ریما یاد رہنی تھی۔ پیر کے دن شام کو پہنچ گئی تھی ریما۔ اسے دیکھ کر نایاب بہت زیادہ خوش ہوئی۔ نایاب نے پیلا سوٹ پہنا ہوا تھا اور بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سچی خوشی نظر آ رہی تھی اور ریما سوچ رہی تھی کہ اس کی نظر اتار لے۔ اس نے اس کی نظر اتار لی تاکہ اسے کسی کی نظر نہ لگے، پر اسے کیا پتا تھا کہ اسے کسی اپنے کی ہی نظر کھا جائے گی۔ نظر حسد ایسے انسان کو کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو دیمک کھا جاتا ہے۔ رات کو مایوں کی رسم کی گئی۔ ساری سہیلیاں گاؤں کی اور نایاب کی ساری کزنز آئی تھیں اور سب موجود تھے۔ نور بیگم موجود نہ تھی، اسی لیے کیونکہ خاور صاحب کو کچھ کام تھا، اور ان کی بیٹی ریما تو موجود تھی، اور نایاب کو مایوں بھی بٹھایا۔ رسم ختم ہونے کے بعد کھانا کھایا گیا۔ سب لوگ واپس اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ ریما نایاب کو لے کر کمرے میں آ گئی تاکہ وہ کمر سیدھی کر سکے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی، زاویار کمرے کا دروازہ بجا کر اندر آ گیا۔ نایاب سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور ریما شیشے کے پاس کھڑی تھی۔ ارے زاویار، آؤ بیٹھو، نایاب نے کہا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کی اور اچانک زاویار نے کہا، نایاب، تم نے بتایا ریما کو تمہاری دیورانی کے بارے میں؟ نایاب نے زاویار کو دیکھا اور ریما نے حیرت سے دونوں کو دیکھا۔ کیا؟ ہاں، بتانے لگی تھی، نایاب نے گڑبڑا کر کہا۔ چلو چھوڑو، میں بتاتا ہوں، تم رہنے دو۔ ریما تو شاید سانس روکے ہوئے تھی، جانے کیا کہے اب زاویار۔ ہاں تو تم نے میری پھپھو کی بیٹی سماہر دیکھی ہے؟ زاویار ہونٹوں پر میٹھی مسکراہٹ لا کر اشتیاق سے ریما سے پوچھنے لگا۔ ہاں، بہت دفعہ دیکھی ہے اور ملی بھی ہوں اس سے، ریما نے بتایا ہلکی آواز میں۔ ریما آج شام ہی تو ملی تھی اس سے، حسین و جمیل لڑکی سے، نایاب نے کہا جلدی سے۔ سماہر کی میدے جیسی سفید رنگت، کالے بال، کالی گہری آنکھیں، حسن کا پیکر لگتی ہے وہ لڑکی۔ بس ایک خامی تھی اس میں، وہ 5 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی، ہر کام میں مہارت رکھتی ہے اور ساتھ میں اپنی خوبصورتی کا خیال بھی رکھتی ہے۔ ایک اچھی لڑکی ہے جو کسی کا بھی آئیڈیل ہو سکتی ہے۔ بولنے کا بھی سلیقہ تھا اسے۔ یہ ریما کے خیالات تھے سماہر کو لے کر، جو تقریباً سبھی کے تھے اس کو لے کر۔ ریما عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی دونوں کو۔ ہاں، وہی تو بھابھی کی دیورانی، ان کے اکلوتے دیور کی پسند۔ زاویار اپنی کہے جا رہا تھا اور نایاب نے اپنی نظریں پھیر لیں اور ریما اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی۔ درد، کیسا دردناک درد تھا جو خود کے اندر محسوس کر رہی تھی۔ کیا قیامت تھی جو خود پر محسوس کر رہی تھی۔ ایسی اذیت جو کبھی نہیں اس نے محسوس کی، آج وہ اس میں جھلس رہی تھی۔ اب چلتا ہوں، بہت رات ہو گئی ہے، زاویار نے جلدی سے کہا تو ریما خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی جاتا ہوا۔ سچی خوشی پانے کی چاہت زاویار کے ہر انداز سے عیاں تھی۔ وہ چلا گیا اور اس کے جاتے ہی نایاب نے کہا، آج صبح یہ باتیں ہوئی تھیں، میں تمہیں بتا کر دکھی نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے چپ تھی۔ پلیز سنبھالو خود کو۔ نایاب ہچکچاہٹ کا شکار تھی یہ سب کہتے ہوئے، جبکہ ریما خود کو سنبھالتی بولی، مجھے کیا ہونا ہے، میں ٹھیک ہوں، بھاڑ میں جائے بھابھی کا لاڈلا دیور۔ بھابھی تو بھاڑ میں نہ جائے نا، صرف دیور نا، نایاب نے سوالی انداز میں پوچھا تھا اس سے۔ ہاں ہاں، صرف دیور۔ ریما نے جلدی سے اٹھ کر لائٹ آف کی اور کہا، اب سو جاؤ، بہت نیند آ رہی ہے۔ ناراض تو نہیں ہونا، نایاب نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی پر دیکھ نہیں پائی۔ نہیں یار، سو جاؤ، اف تھک گئی ہوں۔ ریما نے اب کروٹ لے لی۔ نایاب سیدھی لیٹی رہی، کب نیند آئی اسے پتہ نہ چلا۔ محبت جب سکون زندگی برباد کرتی ہے تو لب خاموش رہتے ہیں، نظر فریاد کرتی ہے۔ ریما ایک پل کو نہ سو سکی۔ نایاب، تمہیں کیسے سکون کی نیند آ گئی؟ میں درد میں ہوں اور تم آرام میں ہو، خوش ہو، کیسی دوست ہو تم؟ کیونکہ تمہیں تمہاری خوشی مل رہی ہے، تمہاری دلی مراد پوری ہو رہی ہے، اس لیے تم کو کیا احساس میرے درد کا۔ واہ، کیا خوب دوستی نبھائی ہے تم نے، وہ خود سے بولے جا رہی تھی۔ میرا کیا، میرا ایک پل کے لیے تمہیں احساس نہیں ہوا؟ واہ، کیا دوستی ہے تمہاری۔ اپنی سوچوں میں خود سے بولے جا رہی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور تم نیند میں بھی مسکرائے جا رہی ہو۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کی روشنی نایاب کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ حسین تو ویسے بھی تھی، آج تو انتہا کی حسین لگ رہی تھی اور نیند میں بھی مسکرائے جا رہی تھی۔ واہ واہ، کیا خوشی ہے، اور میرا درد کچھ بھی نہیں تمہارے لیے۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھے اور کمرے سے نکل گئی۔ کمرے سے نکل کر ریما سیڑھیاں اتر آئی اور کچن کی طرف جانے لگی۔ کچن کی لائٹ آن تھی۔ حیران ہوئی، اس وقت کون ہوگا؟ اندر آئی تو زاویار کھڑا تھا۔ ارے تم یہاں، آؤ بیٹھو، تم کو چائے پلاؤں؟ دیکھ لو، دل سے دل کو راہ۔
سوچ رہا تھا کوئی ہو چائے میں کمپنی دے، اکیلے میں مزہ نہیں۔ زاویار ہمیشہ کی طرح عزلی لاپرواہی سے بولا تھا، بغیر ریما کا احساس کیے۔ تو پھر سماہر کو یہاں ہونا چاہیے، دل کی راہ میں وہی ہوگی، ریما نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں یہ تو ہے، پر وہ تو اپنے گھر ہے نا، تم تو یہاں ہو، کچے پکے تو ہم بھی دوست ہیں نا، زاویار عزلی ڈھٹائی سے بولا۔ نہیں نہیں، ہم انڈیا پاکستان پکے دشمن ہیں، ریما نے کہا۔ اوکے اوکے، زاویار نے ہار مانتے کہا، اور جن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اب وہ اسے مکمل اگنور کرنا چاہتی تھی۔ چلو چائے میں کمپنی دو، زاویار نے ڈھیٹ پن سے کہا۔ وہ اسے انکار نہیں کر پائی اور بیٹھ گئی۔ کپ اس کی طرف بڑھایا اور ریما نے تھام لیا، اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اپنی خوشی پانے کا احساس اس کے چہرے پر لکھا تھا۔ یا اللہ، ان دونوں کو اپنے حصے کی خوشیاں مل گئیں اور میں اکیلی رہ گئی، کیوں؟ اس نے خود سے کہا۔ ایک عجیب جلن کا احساس اپنے اندر اسے محسوس ہوا۔ اس نے جلدی سے بڑا گھونٹ چائے کا لے لیا۔ شاید وہ اس جلن کے احساس کو ختم کرنے کے لیے اتنا بڑا گھونٹ لے چکی تھی۔ جلن ختم ہوئی نہ ہوئی پر منہ ضرور جل گیا چائے کی گرماہٹ سے۔ اف، وہ سسک کر بولی تھی۔ کیا ضرورت تھی اتنا بڑا گھونٹ لینے کی؟ زاویار نے فکر مندی سے کہا اور پانی بڑھایا۔ اس نے جلدی سے پانی پیا اور چند آنسو نکل آئے اور باقی اندر گرائے اس نے۔ اتنی گرم تھی تو آنسو نکل آئے؟ زاویار نے نرمی سے سوچا اور اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کرسی کھسکا کر اٹھنے لگی تو زاویار نے کہا، چائے تو پی لو۔ بہت پی لی، ورنہ اب نیند نہیں آئے گی۔ وہ جلدی سے اٹھ گئی، مبادا کہیں وہ کوئی اور بات نہ چھیڑ دے۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر ڈھہ گئی۔ آنسوؤں کو نہ رکنے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ریما نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی اور اسے آخر خود کو سنبھالنا ہی تھا۔ وہ یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی کیونکہ اب اس کا یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا، پر وہ مجبور تھی، اب چاہ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ ریما کو اس وقت بھی اپنے سوا کچھ یاد نہ تھا۔ نایاب بھی تو ایسی تھی نا، جس نے اس کا دکھ چھوڑ کر اپنی خوشی میں کس طرح مگن اور پرسکون ہو کر سو رہی تھی اور وہ رشک سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اگلی صبح ریما بہت دیر سے اٹھی جبکہ نایاب سویرے اٹھ چکی تھی۔ بیٹا آپ اٹھ بھی جاؤ، دن کے 2 بج رہے ہیں، صباحت بیگم نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ریما اپنی خالہ کے بلانے پر ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ ہاں، اتنی دیر میں سوتی رہی ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ سوری خالہ، بہت دیر ہو گئی۔ وہ شرمندہ ہونے لگی تو خالہ بولیں، کوئی بات نہیں بیٹا، شادی والے گھر میں ایسا ہو جاتا ہے، رات کو دیر سے سوتے ہیں تو صبح دیر سے اٹھتے ہیں، صباحت بیگم نے پیار کرتے ہوئے اسے کہا۔ ریما انہیں نایاب جتنی عزیز تھی کیونکہ وہ نہ صرف ان کی بہن کی بیٹی تھی بلکہ اس کی بیٹی کی عزیز ترین دوست تھی۔ آج رات ڈھولکی کی رسم ہے بیٹا، اور کل رات 7 سہاگنوں کی رسم ہوگی۔ یہ دونوں رسمیں نایاب اور ریما کو بہت پسند تھی۔ مائرہ بیگم کو پتا تھا، اسی لیے اسے بتا رہی تھی۔ جی خالہ، دونوں اپنی سہیلیوں کو بلا لو، اور آج رات تو ویسے بھی بہت ہلہ گلہ کرنا ہے نا تم نے۔ جی خالہ، تمہیں تو بہن اور سہیلی ہو نایاب کی، سب تمہیں سنبھالنا ہے، انہوں نے مان سے کہا تو وہ بولی، بالکل خالہ۔ ڈھولکی کی رسم کے لیے گاؤں کی ساری عورتیں جمع ہو گئی تھیں۔ گھر کی اکلوتی بیٹی کی شادی تھی۔ سکندر شاہ اور صفدر شاہ 2 ہی بھائی تھے اور ان کی ایک بہن مہرین شاہ جو پاس کے گاؤں میں بیاہی گئی تھی۔ صفدر شاہ کے 2 بچے ولید اور زاویار تھے، جبکہ سکندر شاہ کی ایک بیٹی تھی نایاب شاہ۔ مہرین شاہ کے 3 بچے تھے، سماہر اور اس کے بعد 2 جڑواں بیٹے حماد اور حنان تھے۔ سماہر نایاب سے 1 سال چھوٹی تھی۔ حویلی کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، روشنیاں لگائی گئی تھیں، دیواروں کو خوبصورت آرٹیفیشل پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ جب تک گاؤں کی عورتیں اور باہر کی عورتیں بیٹھی تھیں تب تک مردوں نے اس طرف رخ نہ کیا تھا۔ ڈھولکی کی رسم میں بہت ہلہ گلا رہا۔ ریما نے خود کو مشکل سے سنبھالا ہوا تھا۔ آج گھر کی عورتوں نے 7 خوش سہاگنوں کو سلیکٹ کر لیا تھا جو اپنے شوہروں کے ساتھ بہت خوش تھیں، جن کو کل کی رسم میں 2 چوڑیاں کانچ کی ان کے دوپٹے کے پلوں میں باندھی جانی تھی، پھر آخر میں دلہن کی کلائیوں میں پہنائی جانی تھی۔ ایک بازو میں 7، دوسرے میں 7، جس کی اسے شادی کے دن تک حفاظت کرنی تھی، نہ ٹوٹے ورنہ برا شگن ہوتا ہے۔ یہ گاؤں کی ایک رسم تھی۔ ہاں، نکاح کے بعد دلہن چاہے تو اتار سکتی ہے۔ یہ رسم بہت پسند تھی نایاب اور ریما کو۔ اس طرح کی رسم میں ایک سیکھ بھی تھی لڑکیوں کے لیے کہ وہ شادی کے بعد اپنے رشتوں کو سنبھال کر رکھیں، بالکل ان چوڑیوں کی طرح، ان کو ٹوٹنے اور بکھرنے نہ دیں۔
سب کے جاتے ہی اب گھر کے لوگ رہ گئے تھے۔ سارے مرد آ کر اب بیٹھ گئے تھے ڈھولکی کی رسم کے بعد۔ سکندر شاہ حیا کے پاس بیٹھ گئے اور اسے پیار کرنے لگے۔ صباحت کتنا جلدی بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں، پھر پرائی ہو جاتی ہیں۔ نایاب نے باپ کے کاندھے پر اپنا سر رکھ لیا۔ تم ہمارا فخر ہو، تم نے ہمیشہ ہمارا مان رکھا۔ ایسی بیٹیاں تو نصیبوں والوں کو ملتی ہیں۔ سکندر شاہ کے لہجے میں اپنی بیٹی کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ ان کو فخر تھا اپنی بیٹی کی تربیت پر۔ ریما اٹھ گئی تو دوسری طرف صباحت بیگم بیٹھ گئی۔ نایاب کو پیار کرنے لگی۔ تم تو ایسے پریشان ہو رہے ہو سکندر، جیسے بیٹی کی تو بہت دور تم بیاہ رہے ہو، جبکہ بیٹی تو تمہارے پاس ہی ہوگی۔ شادی کے بعد بھی تمہاری بیٹی ہی رہے گی، پر ساتھ میں میری بیٹی بھی ہو جائے گی۔ اب ایسی مایوسی والی باتیں نہ کرو۔ صفدر شاہ کی بات پر دونوں بھائی گلے لگ گئے۔ دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ دونوں گھروں کی پہلی خوشی تھی۔ صباحت بیگم اور سدرا بیگم آپس میں گلے لگ گئی۔ ولید شاہ دور سے بیٹھا نایاب کے حسن کے جلوے دیکھ رہا تھا، جو 3 دنوں بعد مکمل اس کی ہو جانی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خود سے اعتراف کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اس کا اسیر تھا، آج خود کو اس پر فدا کرنا چاہ رہا تھا۔ نایاب اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی اور خود میں سمٹتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی اور ریما نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ زاویار اور سماہر نے ایک دوسرے سے کسی بات پر تالی ماری اور ہنسے جا رہے تھے۔ عجیب جلن کے احساس سے دوچار ہوئی تھی وہ اس لمحے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ریما جیسی نہ تھی ویسی بنتی جا رہی تھی۔ شاید محبت نہ پانے کی جلن ہی انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ وہ بمشکل خود پر ضبط کیے مسکرا رہی تھی رسموں میں۔ اگلے دن گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ نایاب نے دلہن کا جوڑا ٹرائی کیا اور مہندی کا جوڑا بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیا۔ سدرا بیگم شگن کے سب سامان دے کر گئی تھی۔ نایاب خوشی میں سب ریما کو دکھا رہی تھی۔ وہ اپنے دکھ میں صحیح سے دیکھ نہیں رہی تھی۔ کیا ہے یار، تمہارا دھیان کہاں ہے؟ نایاب نے پوچھا۔ یہی ہے، ریما نے کہا۔ اچھا، مجھے لگا زاویار میں تو نہیں۔ دفع کرو اسے، ریما نے چڑھ کر کہا۔ اس کے چہرے پر بلا کی بے نیازی تھی۔ زاویار بابو، تمہاری تو خیر نہیں، نایاب نے زیر لب کہا۔ کیا کہا تم نے؟ ریما نے پوچھا۔ کچھ نہیں، نایاب نے جلدی سے کہا اور بات بدل دی، جس میں وہ ہمیشہ سے ماہر تھی، اور ریما نے بھی اسے زیادہ فورس نہیں کیا۔ وہ دبے پاؤں اس کے کمرے میں آیا۔ اس کے کمرے کی لائٹ آف تھی۔ اوئے سنو، زاویار نے کہا۔ زاویار تم یہاں؟ نایاب نے حیرت سے کہا۔ تم یہاں؟ زاویار حیران ہوا۔ اچانک دروازہ کھلا، کسی نے لائٹ کھولی۔ ہائے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ نایاب بغیر دوپٹے کے زاویار کے سامنے کھڑی تھی۔ مہرین پپو کی چیخ نے سب کو پریشان کر دیا۔ یہ دیکھو کیا قیامت ٹھا رہے ہیں یہ دونوں یہاں۔ مہرین بیگم سینہ پیٹ کر بولیں، پپو میری بات سنیں، جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ زاویار صفائیاں دینے لگا۔ نایاب ہکا بکا کھڑی اپنی پپو کا بین کرنا سن رہی تھی۔ ان کی آواز پر حویلی کے سب لوگ جمع ہو گئے۔ نایاب کے پاس والے کمرے میں صباحت بیگم دروازے پر کھڑی وقت اور حالات کو سمجھنے کی کوشش میں ہلکان تھی۔ نایاب، جس کی زبان کو تالے لگ گئے تھے، وہ دوڑ کر اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا امی، وہ زاویار ہی۔ اس نے اپنی ماں کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، پر صباحت بیگم کی نظر اس کی کلائی پر گئی، جس کی دونوں بازو میں چند چوڑیاں کانچ کی تھیں، اور انہوں نے اس کے پیچھے بیڈ پر دیکھا، وہاں ٹوٹی پڑی تھیں۔ باقی چوڑیاں ان کی نظروں کے تعاقب میں نایاب نے بھی دیکھا۔ وہ چوڑیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس بیڈ پر اس نے کسی کی کلائی میں یہ سجائی تھی، اپنی محبت میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی زبان دنگ ہوئی۔ اس تماشے کو دیکھنے سب جمع ہو گئے، سارے لوگ تھے، وہ بھی ان کے ساتھ آ کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ کیا کچھ نہ دیکھا ان آنکھوں میں؟ یہ آنکھیں ایسی تو نہ تھی۔ امی، آپ میری ماں ہیں، میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ پر صباحت بیگم کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ سہاگ کی چوڑیاں کس مان سے انہوں نے اس کی کلائی میں سجائی تھی؟ اس کی حفاظت کرنی تھی ان کی بیٹی کو، اور ان کی بیٹی اس کی حفاظت نہ کر سکی۔ یہ ان کی بیٹی کیسے کر سکتی ہے؟ وہ کیوں زاویار سے کچھ کہتی؟ پہلے اپنی بیٹی سے سوال کرنا تھا۔ یہ کرو گی تم؟ میری بیٹی کی تربیت ایسی تو نہ تھی۔ ان کا ہاتھ اٹھتا چلا گیا، ان گنت پے در پہ تھپڑ وہ مارتی گئیں اسے۔ نایاب بہت کچھ بولنا چاہ رہی تھی، پر صباحت بیگم کچھ سننا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، امی میں نے کچھ نہیں کیا۔ ان کے تھپڑوں نے اس کے گال سجا دیے، پر رک نہیں رہے تھے۔ وہ شاید مان ٹوٹنے کا دکھ ہی ایسا ہوتا ہے۔ تم جیسی بیٹیاں پیدا ہوتے مر کیوں نہیں جاتی؟ وہ روتی جا رہی تھی، خود کو کوستی تھی اور اسے مار رہی تھی۔ وہ ساکت کھڑی مار کھا رہی تھی۔
اپنی ماں کے ہاتھوں سے۔ سکندر صاحب آنکھ میں آنسو لیے سب دیکھ رہے تھے۔ کاش وہ اسے ایک صفائی کا موقع تو دے دیتے۔ سب کھڑے تماشائی تھے۔ جس پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا وہ بھی چپ چاپ کھڑا تھا، تماش بین کی طرح۔ ولید شاہ ایک لفظ نہ کہہ سکا۔ وہ شوق میں تھا، ساکت کی کیفیت میں تھی اور مار کھائے جا رہی تھی۔ آخرکار ایک دم ان کا ہاتھ پکڑ لیا ایک شخص نے اور ان کا ہاتھ جھٹک کر کہا، کوئی غلطی نہیں ان کی، میں ہوں گنہگار، میری نیت خراب تھی، یہ پاک ہے۔ زاویار نے روتے ہوئے کہا۔ صفدر شاہ نے آگے بڑھ کر اسے کئی تھپڑ مارے۔ بے غیرت، بے حیا، شرم نہیں آئی تجھے؟ اپنے گھر کی عزت پر بری نظر رکھتا ہے تو؟ مر جا کر، نہیں چاہیے تو جیسی اولاد، ڈوب مر تو نالائق۔ وہ سر جھکائے مار کھا رہا تھا اپنے باپ کے ہاتھوں۔ میں تجھے مار دوں گا اپنے ہاتھوں سے۔ صفدر شاہ کا غصہ دیکھ کر ان کی بیوی سدرا شاہ بھی کچھ نہ کہہ سکیں، پر ہمت کر کے ولید شاہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس کر دیں بابا جان، اس کا فیصلہ صبح کریں گے۔ نہیں، ابھی اسے مار دو، انہوں نے کہا۔ نہیں بابا، میرا چھوٹا بھائی ہے، آپ اسے نہیں مار سکتے، ولید شاہ تڑپ کر بولا۔ نایاب اس شخص کو دیکھتی رہ گئی جس کو اس نے اتنا عرصہ محبت کی، جس کی ہر بات مانی، جس کی پرستش کی۔ وہ اس کے لیے تو کچھ نہ کر سکا، نہ اس کے لیے ایک لفظ بولا، پر اپنے بھائی کے لیے آواز اٹھا گیا۔ فی الحال سب جائیں، کل صبح اس پر بات ہوگی، سکندر شاہ بولے۔ ولید شاہ صفدر شاہ کو وہاں سے لے گیا۔ سدرا بیگم زاویار کو اس کے کمرے میں لے آئیں۔ نایاب کے پاس صرف اس کی ماں رہ گئی۔ سکندر شاہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نور شاہ جو کل آئی تھی وہ اپنی بیٹی ریما کو لے کر چلی گئی، اس کمرے کی طرف جہاں ان کو ٹھہرایا گیا تھا۔ کتنے ارمان لے کر آئی تھی وہ اس شادی میں، سب بکھر گئے۔ کیسے اس حویلی کو ایک طوفان اپنی لپیٹ میں لے گیا، سب ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اگلی صبح گھر کے سب لوگ موجود تھے لاؤنج میں۔ بحرین شاہ بھی موجود تھیں۔ صفدر شاہ نے کہا، میں صفدر شاہ اس گھر کے بڑے ہونے کی حیثیت سے چند فیصلے کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے وہ کوئی فیصلہ کرتے، سکندر شاہ نے اپنے بڑے بھائی کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آج آپ میری بیٹی کو گولی مارنے کا حکم سنائیں گے تو مجھے منظور ہوگا۔ نہیں سکندر شاہ، مارنے کی بات چلتی تو پہلے میں اپنے بیٹے کو گولی مارتا، پر مجبور ہوں، اس کے جنازے کو کاندھا دینے کی ہمت نہیں میرے اندر۔ لمبی سانس لے کر صفدر شاہ نے کہا، اولاد آزمائش ہے، سنا تھا، آج دیکھ بھی لیا، میں نے فیصلہ کیا ہے، اسی وقت زاویار اور نایاب کا نکاح کروا کر یہاں سے نکال دیتے ہیں، پھر ہمارا کوئی واسطہ نہیں ان دونوں سے۔ ولید بھی اس فیصلے سے متفق ہے، تم کیا کہتے ہو؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں بھائی صاحب، سکندر شاہ نے کہا۔ انہوں نے اپنے ہاں کی مہر لگا دی ان کے فیصلے پر مجھے اعتراض ہے، زاویار نے کہا۔ بکواس بند کرو اپنی، صفدر شاہ نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، میری نیت خراب تھی، مجھے سزا دیں۔ نایاب کی شادی ولید بھائی سے ہوگی، مجھے نکال باہر کریں، میں نے نقب لگایا ہے اپنے گھر کی عزت پر، سزا دیں مجھے۔ وہ نڈر ہو کر اپنی بات کہہ گیا۔ کبھی جو شخص صرف شرارتیں ہی جیسے سوجا کرتی تھی، آج اتنے مشکل حالات میں بھی نڈر ہو کر کھڑا تھا اور حق کی بات کہہ رہا تھا۔ چپ، ایک لفظ نہیں، تم دونوں اس گناہ میں برابر کے شریک ہو، سزا دونوں کو ملے گی۔ صفدر شاہ نے کہا، ظہر کی نماز کے بعد نکاح ہے دونوں کا، اپنے سامان باندھو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ صفدر شاہ اپنا فیصلہ سنا کر جا چکے تھے۔ سکندر شاہ بھی ان کے ساتھ باہر چلے گئے۔ امی ایسا نہ کریں، مجھے کسی کونے میں پھینک دیں حویلی کے، پر یہ ظلم نہ کریں، ہم دونوں بے گناہ ہیں، نایاب نے رو رو کر اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، پر وہ تو اس سے بہری ہو گئی تھی۔ یہ ہاتھ دیکھو میرے، انہوں نے اپنے ہاتھ اس کے سامنے باندھے، میرا تماشا نہ لگاؤ، یہ شادی کر کے اپنا گندا وجود لے کر یہاں سے چلی جاؤ۔ امی، وہ دکھ اور صدمے سے اپنی ماں کے لفظ سنے۔ گندا وجود میرا؟ اس نے صدمے کی کیفیت میں ان کے لفظ دہرائے۔ اس سے زیادہ اور کیا سننا رہ گیا تھا؟ وہ اسے لفظوں کی دھار سے ذبح کر گئی تھی اور وہ تڑپ رہی تھی۔ امی، آپ ولید بھائی سے کہیں نایاب بھابی بالکل پاک ہیں، وہ اس سے شادی کر لیں، مجھے جو سزا دیں، پر یہ ظلم نہ کریں، زاویار اپنی ماں سے بولا۔ زاویار بیٹے، میں جانتی ہوں تم دونوں بے گناہ ہو، میرا دل کہتا ہے تم دونوں کسی کی سازش کا بری طرح شکار ہو چکے ہو، پر کیوں، کیسے، کیا وجہ، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ دکھ سے بولی تھی۔ زاویار کے لیے اتنا بھی بہت تھا کہ اس کی ماں کو تو کم از کم ان پر اعتبار تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اس کی ماں دوبارہ بولی، کل رات خود پر الزام لے کر تم نایاب کا دامن صاف نہیں کر سکتے، تمہارا بھائی ان حویلی کے مردوں میں سے ہے، وہ عورت پر اٹھی ایک انگلی کے بعد عورت کو خود پر حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ یہ نکاح کر کے نایاب کو یہاں سے لے جاؤ۔ تمہارے انکار پر ترس کھا کر ولید نے نکاح کر بھی لیا،
تو نایاب کی حیثیت 2 کوڑے کی بھی نہیں ہوگی، پر تم میرے اعلیٰ صرف بیٹے ہو۔ بچا لو نایاب کو یہاں سے، یہاں کے لوگوں سے۔ مجھے تم پر بہت بھروسہ ہے زاویار، میں نے کبھی کہا نہیں پر یقین جانو، نایاب کو ہمیشہ میں نے اپنی بیٹی مانا ہے، وہ میرے لیے میری بیٹی کی طرح ہے۔ بیٹیوں پر اعتبار ہوتا ہے ماں کا، مجھے پورا بھروسہ ہے اس کی تربیت میں کوئی کمی نہیں رہی صباحت میں۔ وہ ساکت ہو گیا اپنی ماں کی بات سن کر۔ ان کے دونوں ہاتھ عقیدت سے پکڑ لیے اور ان میں اپنا چہرہ گرائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ماں، سچ میں آپ کو ہماری بے گناہی پر یقین ہے؟ ان کی آنکھوں میں یقین تھا دونوں کے لیے۔ ہاں، یقین ہے، اتنا جتنا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ بے شک انصاف کرنے والا ہے۔ زاویار بولا، موت سے بدترین زندگی میں ایک یہی لمحہ مجھے خوش رکھے گا کہ میری ماں کو مجھ پر بھروسہ ہے۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اب چپ چاپ نکاح کر لینا، نایاب کو خوش رکھنا، پچھلی کوئی بات نہ دہرانا۔ زاویار اور کچھ نہ کہہ سکا اپنی ماں کو، وہ بس اسے سمجھاتی رہی۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ نایاب کو دیکھ کسی زندہ لاش کا سا گمان ہو رہا تھا۔ وہ دونوں کسی سے بھی نہ ملے اور حویلی سے باہر نکل آئے۔ حویلی کے خاص ملازم نے آ کر اسے گاڑی کی چابی دی، ساتھ گھر کی چابی، ATM کارڈ اور چیک بک دیا۔ کس نے دیے؟ بڑے صاحب نے۔ ملازم نے صفدر شاہ کا نام لیا پر زاویار نے کہا، ولید بھائی کو خاص میری طرف سے شکریہ کہنا اس سب کے لیے۔ ملازم نے سر جھکا لیا، اسے منع تھا بتانا، پر زاویار اپنے بھائی کی محبت اپنے لیے خوب سمجھتا تھا۔ نایاب کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایک آخری نظر اس نے حویلی پر ڈالی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اب ایک اور پریشانی اسے فکر مند کر رہی تھی، کس طرح نایاب کو یقین دلائے۔ وہ لفظ اس نے اسے بچانے کے لیے کہے تھے کہ اب نایاب اس پر اعتبار کرے گی کہ وہ بھی بے گناہ ہے۔ نور بیگم اور ریما واپس جا رہی تھی شاہ حویلی سے۔ خاور شاہ کے آنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ان دونوں کو اپنی گاڑی میں واپس جانا تھا۔ حویلی میں ماتم کا سما تھا۔ نور بیگم کیا حوصلہ دیتی اپنی بہن صباحت بیگم کو، جو بالکل ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اتنا سب ہونے کے بعد صفدر شاہ نے بڑے مان سے اپنی بہن مہرین شاہ سے سماہر کا ہاتھ ولید کے لیے مانگ لیا تھا۔ اگلے مہینے سادگی سے بارات لانے کا بتایا۔ مہرین شاہ اور ان کے شوہر زرار شاہ نے ہاں کہہ دیا خوشی سے۔ ریما اور نور شاہ حیران تھے اس جلد بازی کے فیصلے پر۔ نور شاہ جو سامان بند کر رہی تھی اپنا اور ریما کا، سامان بند کرتے ہوئے کہا، شکر ہے میں نے تمہارے اور زاویار کے لیے ہاں نہیں کہی، ورنہ آج تم بھی اس سب تماشے کا حصہ بن جاتی۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے جس نے ذلت سے محفوظ رکھا تمہیں۔ کیا مطلب امی؟ ریما نے حیرت سے پوچھا۔ مجھ سے تو نایاب اور صباحت نے بات کی تھی، زاویار تمہیں پسند کرتا ہے اور تمہیں نایاب اپنی دیورانی بنانا چاہتی ہے۔ صفدر بھائی اور تمہارے بابا میں بات ہو چکی تھی، بس تمہیں سرپرائز کی بات کر رہے تھے دونوں۔ خوب کی دونوں نے مل کر، شکر ہے اس پاک ذات کا جس نے ذلت سے مجھے اور میری بیٹی کو بچا لیا۔ جھٹکا لگنے کی باری ریما کی تھی، جس کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک چکی تھی۔ کیا سے کیا ہو گیا؟ کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے اس کے۔ قیامت ٹوٹنا کسے کہتے ہیں آج اسے پتا چلا تھا۔ یہ کون سا زہر اس کے کانوں میں انڈیلا تھا، قسمت کی ستم ظریفی نے اسے مار ہی دیا تھا۔ وہ دونوں سے سرپرائز دینا چاہتے تھے اور اس نے کیا کیا ان کے ساتھ، یہ سوچ کر ہی اس کا دل خون کے آنسو رویا اس لمحے۔ نہیں نہیں، تمہیں میرا ہی ہونا تھا، ایسے کیسے ہو گیا سب؟ یا خدا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ مجھے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، ایک دفعہ تو اس کی بات سن لیتی چاہیے تھی۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟